اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ رواہ الترمذی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ الترمذی۔ میرے انتہائی قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اسلامی سالوں میں جو سب سے پہلا مہینہ ہے قمری اعتبار سے وہ محرم کا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوتا ہے۔ جس طرح شمسی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کی ابتدا جس طرح جنوری سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام دسمبر پر ہوتا ہے شمسی اعتبار سے، اور قمری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو محرم سے سال کا آغاز ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے۔ تو چونکہ محرم کا مہینہ شروع ہونے میں تقریباً صرف 4 دن ہی باقی ہے، اس لیے محرم کا مہینہ چونکہ سال کا پہلا مہینہ ہے اور سال کا پہلا مہینہ ہی اگر ہمارا نیکیوں میں، تلاوت میں، ذکر میں، اور اسی مہینے میں اگر ہم پورے سال بھر کی ترتیب اپنے ذہن میں بنا لے تو امید کی جا سکتی ہے اپنی ذات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، کہ پورا سال ہمارا اچھا گزرے گا۔ اس لیے اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ اب محرم کا مہینہ اس کو زمانہ جاہلیت سے احترام حاصل ہے۔ اس کی حیثیت اور اس کی اہمیت اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی 1 محرم کو، 10 محرم کو نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ محرم مہینے کو جو اہمیت ہے وہ شہادت حسین یا شہادت عمر، اس وجہ سے اس کو اہمیت اور حیثیت حاصل ہے، حالانکہ یہ وجہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ زمانہ جاہلیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے، اس وقت سے اس محرم کو احترام حاصل تھا اور اس کی عظمت لوگوں کے دلوں کے اندر تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 4 مہینے عظمت والے ہیں، ذی الحجہ، محرم، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک رجب کا مہینہ ہے۔ تو اس کی اہمیت پہلے سے تھی لوگوں کی نظروں میں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس مہینے میں لوگ آپس میں قتل و قتال نہیں کرتے تھے، جھگڑے فساد آپس میں نہیں کرتے تھے۔ کیونکہ اس کا احترام لوگوں کے دلوں کے اندر تھا کہ اس مہینے میں آپسی جھگڑے اور قتل و قتال نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، اور دنیا کے اندر آنے کے بعد ان کی شریعت میں بھی یہ جو 4 مہینے ہیں عظمت والے ہی تھے، البتہ ایک حکم منسوخ ہو گیا، یعنی ہماری شریعت میں قتل و قتال ان مہینوں میں جائز ہے۔ پہلے حرام تھا کہ بھئی اس میں قتل و قتال نہیں کر سکتے، لیکن یہ شریعت میں قتل و قتال تو جائز ہو گیا، لیکن اس کی عظمت ابھی بھی باقی ہے، اس کا احترام، اس کی عظمت اس طرح کہ ان مہینوں میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا، گناہوں کا عذاب بھی کیا ہو جاتا، بڑھ جاتا۔ اس لیے کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ان مہینوں میں نیکی زیادہ سے زیادہ کرے اور گناہوں سے بچنے کا خوب اہتمام کرے۔ تو ان سال کا اور ان مہینوں کا آغاز کب سے ہوا؟ پہلے تو زمانے میں ایسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے،
کہ تاریخ کا کوئی ایسا نظام نہیں تھا کہ بھائی کون سی تاریخ اور کون سا مہینہ. حالانکہ 12 جو مہینے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع زمانے سے یعنی جب سے دنیا بنائے تب سے بنا دیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے لوگ کسی بھی چیز کو یاد کرنے کے لیے یہ کوشش کرتے تھے کہ یہ واقعہ، یہ جو بات آئی یہ فلاں واقعے سے 2 مہینے پہلے پیش آئی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی تو اس کے بارے میں پہلے زمانے میں لوگ بولتے تھے وہ ابابیل کا جو واقعہ ہوا تھا، ابراہہ کے لشکر کو اللہ نے ملیا میٹ کر دیے تھے، اس واقعے کے 55 دن بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے. تو واقعات سے کیا کرتے تھے لوگ؟ تاریخ یاد رکھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا کہ بھائی مہینوں کی ابتدا ہو، سن ہجری ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو ان کے زمانے میں جب اسلام بہت سارے ملکوں میں پھیلنے لگا، عرب میں تو پھیل گیا لیکن عجم یعنی عرب کے باہر کے علاقوں میں بھی اسلام جب پھیلنے لگا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا تھا کہ آپ کے جو خطوط ہمارے پاس آتے ہیں تو اس پر تاریخ وغیرہ کچھ ایسی ہوتی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ کون سا خط پہلے آیا کون سا بعد میں آیا. اس لیے یہ کوشش کی جائے کہ اس پر تاریخ اور کچھ ایسا علامت ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور سب سے مشورہ کیا بھائی کیا ہونا چاہیے. تو سب نے رائے دیے اور رائے میں یہ بات آئی کہ بھائی کب سے سال شروع ہو، کون سے مہینے سے شروع ہو، یعنی کون سے واقعے سے اپن نے یہ لینا چاہیے. تو جو دوسرے مذاہب تھے جیسے عیسائی مذہب، انہوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے دن سے اپنا سال شروع کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. لیکن اسلام مذہب دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا تو یہ بھی رائے آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن سے پکڑیں گے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن سے بڑا خوشی کا دن ہمارے لیے کوئی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے دن سے سب سے بڑا صدمے کا دن ہمارے لیے وہی ہے، آپ کی وفات کا دن. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں چیزوں پر فیصلہ نہیں کیا، ان دونوں واقعات پر، بلکہ یہ فیصلہ کیا کہ ہجرت سے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اس ہجرت سے کیا کریں گے، ہم اپنا سال گنیں گے. اسی لیے اس کے بعد سے پھر سال گننا شروع ہوئے. تو آج 1447 ہجری چل رہی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے 1447 سال ہو چکے ہیں. اور محرم، اور اسی مشورے میں یہ بھی ہو گیا تھا کہ سال کا سب سے پہلا مہینہ محرم رہے گا اور آخری مہینہ ذی الحجہ رہے گا. اب ہجرت سے کیوں؟ اس لیے کہ ہجرت جو ہوئی تھی مکہ سے مدینہ، وہ اسلام کے لیے ایک بہت بڑا موڑ ثابت ہوا تھا. اور یہ بھی ایک پیغام دینا تھا مسلمانوں کو کہ ہجرت جو عمل ہے یہ بہت بڑا عمل ہے، اعظم درجۃ عند اللہ. بلکہ قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ہجرت کرنے والے لوگ ہیں اور جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی لیکن وہ بھی نیک ہے، لیکن جن لوگوں نے ہجرت کی ہے ان کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہوا ہے. تو لوگوں کے، مسلمانوں کے دلوں میں یہ رہنا چاہیے کہ ہجرت سے اس لیے سال ہمارا پکڑا گیا تاکہ جب بھی ہم اس واقعے پر غور کریں تو ہمیں یہ خیال ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ بھائی ہجرت کرے. اگر باطل مقابلے پر آ جائے اور کوئی موقع نہ ملے اور اسلام کے خاطر اگر وطن چھوڑنا پڑے تو وطن چھوڑنے کے لیے مسلمان تیار ہو جانا چاہیے. اگر اسلام کے خاطر، ایمان کے خاطر بچوں کو چھوڑنا پڑے تو اس کے لیے بھی مسلمان تیار رہنا چاہیے. وطن کو، مکان کو اور اپنے مقام کو اور اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑتے آنا چاہیے ایمان اور اسلام کی خاطر. اس لیے ہجرت سے کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا. تو محرم کا مہینہ جو ہے وہ اس وجہ سے عظمت والا نہیں ہے کہ اس میں شہادتیں ہوئی. اگر شہادت حضرت حسین کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اگر محرم کو احترام حاصل ہوتا تو ربیع الاول کا مہینہ بھی تو اس میں اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، اس کی بھی عظمت رہنا چاہیے تھا. پورے سال میں سب مہینے ایسے ہیں جس میں کوئی نہ کوئی صحابی کی کیا ہوئی ہے، وفات ہوئی ہے. تو ایسا تھوڑی کہ بھائی ایک طرف تو حضرت حسین سے تو ہم بہت محبت کر رہے، ان کی شہادت ٹھیک ہے، ان کی شہادت بہت مظلومانہ ہوئی
اس سے زیادہ مظلومانہ شہادت کسی کی نہیں ہوئی، لیکن دوسرے صحابہ جو ہے، حضرت عثمان ہے، حضرت علی ہے، حضرت عمر ہے، ان کی بھی کیا ہوئی ہے؟ شہادت ہوئی ہے. تو ان کی بھی تو کوئی نہ کوئی مہینے میں ہوئی. تو محرم کے مہینے کو پہلے سے کیا ہے؟ عظمت اور احترام حاصل ہے. اب حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں دین اسلام میں بہت سارے مناقب اور بہت ساری ان کی فضیلتیں آئی ہیں. ان کا ایک مقام ہے اسلام کی نظر میں، دین اسلام میں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، ایسا فرمایا. پھر فرمایا میری بیٹی کے بیٹے ہیں، گویا کہ میرے نواسے ہیں. جو ان سے محبت کریں گا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے محبت کریں گے، اور میں بھی ان دونوں سے کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں. اور اے اللہ جو ان دونوں سے محبت کرے تو بھی ان سے کیا کر؟ فرما، محبت فرما. پھر ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں سے بہت محبت تھی کہ خطبہ دے رہے تھے. خطبہ دیتے ہوئے دونوں بچے تھے، حضرت حسن اور حسین سامنے سے آ رہے تھے. اب آتے ہوئے چھوٹے تھے تو کبھی گر رہے، کبھی اٹھ رہے، پھر واپس چل رہے تو گر جا رہے خطبے کے دوران. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے نیچے اترے اور ان دونوں کو اٹھایا اور وہاں جا کر فرمانے لگے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک مال اور اولاد انسان کے لیے بڑی آزمائش کی چیز ہے. کہ یہ دونوں آتے ہوئے گر رہے تھے، مجھے دیکھا نہیں گیا، میں خطبہ چھوڑ کر کے کیا ان کے پاس آ گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لا کر کے اپنے سامنے بٹھایا، پھر خطبہ شروع کیا. یعنی اتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب جو محرم کے مہینے میں کربلا کا واقعہ پیش آیا تھا، محرم کے مہینے میں، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اب اس کا پس منظر اور تاریخ اسلام کے بارے میں یہ ہمارے اسلام کا اصول ہے کہ جو ہمارے بڑے رہتے ہیں، ہمارے اکابرین رہتے ہیں، ہمارے صحابہ ہیں، بڑے ہیں، ان کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں جو ایمان والا ہوتا ہے وہ باخبر رہتا ہے، بے خبر نہیں رہتا. کہ ہمارے بڑے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں پتہ نہیں کہ اسلام میں اتنے بڑے بڑے کارنامے ہوئے. یہ تو حضرات حسنین ہے. اگر پوچھ لیا جائے کوئی آ کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتائے، آپ کے بچوں کے نام، آپ کی بچیوں کے نام، آپ کی بیویوں کے نام، آپ کے چچا، آپ کے دادا، آپ کے نانا، تو اسی میں کیا ہو جائیں گے ہم لوگ. حالانکہ پوری زندگی ہم ان کو فالو کر رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان کے بارے میں بھی معلومات ہمیں ہونا چاہیے. تو کربلا کا واقعہ اس وجہ سے تو ہم کیا کر رہے کہ کربلا ہوا محرم کے مہینے میں، اور کیا کیا ہو رہا، پانی بٹ رہے، سبیلے لگ رہی ہے. لیکن کسی کو پوچھو پانی بانٹنے والے کو، بھائی کربلا کا واقعہ کیا ہوا، کیوں ہوا، تو کربلا کی مٹی معلوم ہے بولے گا صرف، پر کربلا میں کیا ہوا تھا وہ نہیں معلوم. ابھی ایک ساتھی ملا، بولے ایک دوست ہے میرا شیعہ ہے، بولے اس نے بولے کربلا کی مٹی دیا میرے کو، وہاں گیا تھا وہ بغداد کا، تو وہاں سے لا کے کربلا کی مٹی دیا، تو اس کا کیا کرنے کا؟ بولے میں نے اب تک سنبھال کے رکھا اس کی عظمت دل کے اندر. تو میں بولا اگر مٹی اگر کسی جگہ کی مقدس ہوتی تو مدینہ کی ہوتی یا مکہ کی ہوتی، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جہاں قبریں ہیں، جنت البقیع ہے، وہاں کی مٹی کیا ہوتی؟ مقدس ہوتی اگر کہیں کی مٹی. تو ایسا کوئی ایسا ہے نہیں. یعنی یہ سب فالتو باتیں ہیں، شیعوں نے کیا کر لیا، یہ گھڑ لیا اپنی طرف سے. تو اس کا پس منظر کیا ہوا؟ مدینہ منورہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینہ میں 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہودیوں کے قبیلے تھے. اور جب مدینہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے کیا ہو گیا تھا، ایگریمنٹ ہو گیا تھا یہودیوں کے قبیلے سے کہ ہم یہاں پر رہیں گے، تم ہم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا اور ہم بھی تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور اگر کوئی دوسرا دشمن آ جائے حملہ کرنے کے لیے تو تم نے ہمارا کیا کرنے کا، ساتھ دینے کا. ایسا ایگریمنٹ ہو گیا. لیکن یہودی چونکہ پہلے سے اسلام کے اور مسلمانوں کی دشمن ہے، اب بھی دشمن ہے، تو اس زمانے میں ایگریمنٹ پہ انہوں نے سائن تو کر لیے، لیکن بس سامنے کرتے تھے. جیسے ہی موقع ملتا تھا مسلمانوں کے اور اسلام کے خلاف جانے کا تو اس میں کیا کرتے تھے، پیچھے نہیں ہٹتے تھے. تو انہوں نے کئی مرتبہ دھوکہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کی جماعت کو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھروسے چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے،
یعنی مدینہ ان کے بھروسے چھوڑ کر کے چلے گئے اور انہوں نے کیا کر لیا، مدینے پر حملہ کر دیا. ایسے بہت سارے واقعات. تو یہ ہمیشہ کیا کرتے تھے، اسلام سامنے رہتے تھے ایگریمنٹ پہ سائن، لیکن جیسے ہی موقع ملتا تھا تو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ان تینوں قبیلوں کو مدینے سے کیا کر دیا تھا، نکال دیا تھا. خندق اور خیبر کے بعد تینوں قبیلوں کو، سعودی عرب میں تھے وہ لوگ، حجاز میں، لیکن کیا کیا تھا، ان کو مدینہ سے نکال دیا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھے کہ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ یہودیوں کو جزیرہ عرب سے بھی نکال دو. تو حضرت عمر کا جب زمانہ آیا ان کی خلافت میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو سب کو جزیرہ عرب سے بھی نکال دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مدینہ سے نکالا تھا، لیکن یہودیوں کو کیا کر دیا، حضرت عمر نے جزیرہ عرب سے نکال دیا تھا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرماتے، پھر دنیا سے آپ چلے گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا 11 ہجری میں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی 13 ہجری تک، 2 سال. تو 2 سال میں 11 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل چکا تھا. پھر حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کا زمانہ آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ رہا، 10 سال ان کی خلافت رہی. گویا کہ 24 سال تک ان کی خلافت رہی، 24 ہجری تک. اس وقت تک 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل چکا تھا ان کے زمانہ خلافت میں. پھر حضرت عثمان کا زمانہ آیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ ان کا بھی 12 سال تک ان کی خلافت رہی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوئی ایسا فتنہ ظاہر نہیں ہوا تھا، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کوئی نئی چیز لانے کی. کیوں؟ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج جو تھا وہ بہت سخت مزاج تھا، اس لیے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی. اگر کوئی فتنہ ظاہر بھی ہوتا تو فوراً کیا کر دیتے تھے، اس کو ختم کر دیتے، اس کا سرکوبی کر دیتے تھے یا اس کو ختم کر دیتے تھے جڑ سے. اس لیے کسی کی ہمت نہیں ہوئی. حضرت عثمان کا زمانہ آیا، چونکہ وہ نرم مزاج تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو ایک آدمی تھا عبداللہ بن سبا کر کے، یہودیوں کا بڑا عالم اور بڑا جاننے والا تھا. اب بظاہر مسلمان ہو چکا تھا، مسلمانوں کے سامنے آ کر کے مسلمان ہو چکا تھا، لیکن اندر سے یہودی تھا. تو جیسے ہی حضرت عثمان کا زمانہ آیا تو اس نے دیکھا کہ اسلام تو پورے اور بھی پھیلتے جا رہا، 25-26 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل گیا. تو اس کو دیکھا نہیں گیا. تو اس نے سوچا کہ اب اسلام کو کیا ہے، ختم کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. تو حضرت عثمان کے زمانے میں اس نے جو آس پاس کے لوگ تھے، بصرہ ہے، کوفہ ہے، ادھر جاتا تھا اور سب لوگوں کو بولتا تھا کہ ہر بادشاہ کا ایک نائب ہوتا ہے، اس لیے ابھی خلافت کا ذمہ دار جو ہے وہ حضرت علی ہونا چاہیے. حضرت عثمان بیٹھے ہوئے، حضرت عثمان خلافت پہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی، تو وہ چونکہ کیا ہونا چاہیے، خلیفہ ہونا چاہیے. تو ایسا سب کو بھڑکانے لگا. اور یہ بھی اس نے نئی نئی باتیں گھڑنا شروع کی اپنی طرف سے کہ حضرت علی چونکہ عالم الغیب ہے، ان کو غیب کا علم بھی ہوتا ہے، تو خلافت کے حقدار حضرت علی ہے، حضرت عثمان نہیں رہنا چاہیے. اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت رہا کئی دنوں تک. تو اس نے ایک جماعت بنا لی، عبداللہ ابن سبا نے. اب جماعت بن گئی تو حضرت عثمان دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت علی کا زمانہ آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی، ان کی بھی خلافت کئی سالوں تک رہی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں تفصیل ہے لیکن اختصار اپنے کو تو حضرات حسنین پر پڑھنا ہے، وہ مقصد ہے ہمارا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی ختم ہو گئی. اس کے بعد وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے، ان کو بھی شہید کیا گیا اور یہی بلوائیوں نے شہید کیا. حضرت عثمان کو بھی بلوائیوں نے شہید کیا، یعنی بلوائی ایک قسم کے لوگ تھے اور اسی میں سے یہ شیعہ کیٹیگری ہے، اسی میں سے نکلے. پھر اس کے بعد حضرت علی کو بھی انہوں نے شہید کیا. پھر اس کے بعد حضرت علی کے بعد حضرت علی نے حضرت حسن کو اپنا خلیفہ بنا دیا تھا اپنی حیاتی میں کہ بھائی میرے بعد یہ خلیفہ رہیں گے. حضرت حسن بڑے بیٹے تھے، ان کی خلافت رہی 6 مہینے. 6 مہینے کے بعد انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی ہے، کاتب وحی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھا کرتے تھے، تو ان کے ہاتھ پر انہوں نے جا کر کے بیعت کر لی تاکہ امت میں آپس میں اختلاف نہ ہو. اب 2 ٹیم بن رہی تھی، ایک امیر معاویہ کی، ایک حضرت حسن کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے دیکھا کہ اب 2 ہو جائیں گے تو آپس میں کا یہ ہو جائے گا، اس لیے حضرت حسن نے جا کر کے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر کیا کر لی، بیعت کر لی کہ میں نے تم کو خلیفہ کیا کر لیا، تسلیم کر لیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر آئے. 19 سال انہوں نے کیا کی، خلافت کی، 19 سال تک. اور جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بڑے بڑے صحابہ سے مشورہ کیا
کہ بھائی میرے بعد کس کو خلیفہ بنایا جائے، تو انہوں نے یزید کو خلیفہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ یزید حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا۔ اب یزید کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، تاریخی کتابوں میں، کہ بھائی فاسق تھا، فاجر تھا، نماز چھوڑتا تھا، اور ایسی بھی باتیں ملتی گانے سنتا تھا، اور ایسی بھی باتیں ملتی کہ نیک تھا، عادل تھا، اچھا بادشاہ تھا۔ البتہ یہ بات ہے کہ یزید صحابی نہیں تھا، صحابی نہیں تھا، اور اس کے اندر بادشاہ بننے کی صلاحیت تھی، یہ بات تو ہے، بادشاہ بن سکتا تھا، وہ اہل نہیں تھا اس کا یزید۔ تو حضرت امیر معاویہ کو معلوم نہیں تھا یہ بات کہ یہ فاسق ہے، فاجر ہے، نماز چھوڑتا، کیونکہ باپ سے ڈر رہتا آدمی کو، کہ باپ سے چھپ کے ایسا ہوگا شاید کہ بھائی باپ سے چھپ کر کے کیا کرتا تھا، وہ گناہ کرتا تھا، لیکن دوسرے صحابہ کو معلوم تھا۔ امیر معاویہ نے جب ان کو امیر بنائے تو ان کو تو معلوم نہیں تھا، وہ تو سمجھتے تھے میرا بچہ نیک ہے، عادل ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ کے جو ابا تھے وہ ابو سفیان، وہ بھی تو سردار تھے اپنے مشرکین کے، تو ان کا خاندان جو تھا وہ سرداری کو کیا کرتا تھا، ایکسیپٹ کر سکتا تھا، ان کے اندر صلاحیتیں تھی، قابلیت تھی۔ تو اس لیے حضرت امیر معاویہ نے کیا کیا، ان کو صحابہ سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ بھائی میرے بعد میں یزید کو خلیفہ بنانا چاہتا۔ اب جیسے حضرت امیر معاویہ دنیا سے تشریف لے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یزید خلافت پہ آیا۔ اب اس نے سب لوگوں میں اعلان کر دیا کہ بھائی پورے مدینہ، مکہ، ادھر جتنے بھی علاقے ہیں سب میں جا کر کے میرے ہاتھ پر لوگوں سے بیعت لو۔ تو نعمان بن بشیر کوفہ میں تھے، اس وقت مکہ میں ولید بن عتبہ تھے، تو جگہ جگہ کیا تھے، اس نے اپنے گورنر رکھے اور اپنے ہاتھ پر بیعت لینا شروع کی۔ اب جو صحابہ تھے، عبداللہ ابن زبیر ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پتہ تھا کہ یہ جو ہے فاسق فاجر آدمی ہے، اس کے ہاتھ پر میں بیعت نہیں کر سکتا، اس کے ہاتھ پر میں بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ پتہ ہے فاسق ہے، فاجر ہے، بے نمازی ہے، اور کسی فاسق فاجر کو اپنا ولی بنانا اور اپنا خلیفہ بنانا، یہ تو بہت بری بات ہو جائیں گی۔ اس لیے انہوں نے وہاں سے نکل کر کے ان کے پاس لوگ آئے، اس کے گورنر، کہ بھائی تم یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک دن کی مہلت دو۔ مہلت مانگ کر کے راتوں رات کیا کرے، وہ مدینہ چلے گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، اور وہاں پر آنے کے بعد مکہ آ گئے، مدینہ نہیں، مکہ چلے گئے۔ اب مکہ میں آ کر کے عبداللہ ابن زبیر خلیفہ بن گئے، حضرت حسین بھی ہے اور عبداللہ ابن زبیر بھی ہے۔ اب یزید نے کیا کیا، سب سے بیعت لے رہا تھا، اور چونکہ اس کے اندر برائیاں بھی تھی، اچھائیاں بھی تھی، برائیاں بھی تھی، اور سب میں جا کر کے بیعت لیتا تھا۔ اس نے اپنے گورنر بھیجے کہ جاؤ مکہ جا کر کے ان سے زبردستی کیا لو، ابھی میرے ہاتھ پر بیعت لو۔ اب یہ لوگ گئے مدینہ، تو مکہ گئے ان سے بیعت لینے کے لیے، حضرت حسین سے، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس سے۔ تو ان میں آپس میں صحابہ میں کیا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، اور اختلاف خلوص والا اختلاف تھا ان کا، بعض ان کو مان رہے، بعض ان کو مان رہے، یعنی اختلاف ایسا تھا، خلوص والا اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ بھائی آپس میں ان کا اختلاف رہتا تھا، آپس میں فساد ہوتا تھا، لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا تو سب ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ ایسا نہیں کہ بھائی اب اس نے ہمارے ساتھ یہ کرا، غداری کرا، تو اب اس کی مسجد میں بھی نہیں جائیں گے، اس کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ آپس میں ان کی جنگیں ہو رہی، جنگوں میں جب آپس میں مر رہے بھی ہے صحابی، تو سب ایک کے جنازے میں کیا ہے، یعنی کوئی ادھر کا بھی انتقال کر گیا تو اس کے جنازے میں سارے صحابہ کیا ہو رہے، شریک ہو رہے ایک امام کے پیچھے۔ بلکہ بعض صحابہ کے بارے میں لکھا کہ بھائی نماز حضرت حسین کے پیچھے پڑھتے تھے اور کھانے کے واسطے وہاں جاتے تھے۔ پوچھا گیا کیوں، تو بولے وہاں کھانا اچھا ملتا، نماز یہاں اچھی ہوتی۔ یعنی ان کا جو فساد اور اختلاف تھا وہ بھی خلوص، اخلاص کی بنیاد پر تھا۔ اس زمانے میں کیا ہو رہا کہ بھائی آپسی اختلاف ذاتی اختلاف بنا دے رہے۔ اب ذاتی اختلاف کی وجہ سے مسجد میں جانا بند، تم نے ایسا کر دیا، تمہارے علاقے میں نہیں آئیں گا۔ تو یہ اخلاص والا کیا ہے، یہ ذاتی اختلاف اس کو بولتے ہیں، اور ذاتی اختلاف کیا ہے، عذاب ہے۔ تو اس واقعے سے یہ ایک چیز ہمیں ملتی۔ پھر اس کے بعد یزید نے منع کر دیا۔ اب کوفہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط آ رہے تھے، کوفہ والے خط بھیج رہے تھے کہ آپ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تم کو خلیفہ بنا لیں گے، اپنا کیا ہے، خلافت تمہارے ہاتھ پر، ہم لوگ سب بیعت کر لیں گے، پورا کوفہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب خط آ رہے، کئی 12 ہے، تعداد بھی اس کی ذکر کی گئی، 12 خط آئے، 18 خط آئے۔ ایک کتاب میں تو ایسا بھی ہے کہ بھائی گونی بھر کے کیا ہے، خط آئے، گویا کہ 1800 خط آئے کہ آپ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم سب کوفی لوگ تمہارے ساتھ ہیں، جیسے ہی آپ آئیں گے تو ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بھائی اتنے کثرت سے خط آ رہے ہیں، تو یہ لوگ کیا ہے، میرے حمایتی ہے، یہ لوگ تو چاہ رہے ہیں کہ میں ان کے پاس جاؤں۔
اب حضرت حسین نے جب جانے کا ارادہ کیا تو بڑے بڑے صحابہ عبداللہ ابن عباس ہے، عبداللہ ابن عمر ہے، عبداللہ ابن زبیر، انہوں نے آ کر کے روکا کہ تم مت جاؤ وہاں پر، وہ دھوکے باز لوگ ہیں، تمہارے ابا کو بھی شہید کرے حضرت علی کو، اور تمہارے بھائی حضرت حسن کو بھی ان لوگوں نے شہید کرے، ابھی تم جائیں گے تو ان پہ بھروسہ نہیں ہے، تمہارے ساتھ بھی کچھ بھی کر سکتے۔ لیکن حضرت حسین کے سامنے بشارتیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تھی، اور اتنی کثرت سے وہ لوگ خط لکھ رہے کہ آپ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ تو یہ سارے وجوہات کی وجہ سے حضرت حسین نے کیا کیا، فیصلہ کیا کہ بھائی میں تو جاؤں گا کیونکہ میرے سامنے دلیلیں ہیں۔ پھر عبداللہ ابن عباس نے آ کر کے یوں کہا کہ بھائی ٹھیک ہے تم جاؤ، لیکن اپنے گھر والوں کو مت لے کے جاؤ، اکیلے جانا ہے تو جاؤ، اگر تم اپنے گھر والوں کو لے کر گئے اور انہوں نے کبھی دھوکہ دے دیا تو تمہارے گھر والوں کے سامنے تم کو شہید کر دیا جائے گا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اپنے گھر والوں کو یہیں پر رہنے دو، تم اکیلے جاؤ۔ لیکن انہوں نے یہ بھی قبول نہیں کیا۔ اب چونکہ حضرت حسین اپنے سارے گھر والوں کو لے کر کے کیا ہے، اب اس کی تعداد ہے تقریباً 100 لوگ تھے یا 200 لوگ تھے، 72 لوگ تھے، ایسی روایتیں ہیں، تو وہ اپنے گھر والوں کو سب کو لے کر کے نکلے۔ اب یزید کو معلوم پڑا، یزید نے کیا کیا، کوفہ میں گورنر چینج کر دیا۔ کوفہ میں گورنر تھے نعمان بن بشیر، صحابی تھے اور اچھے صحابی تھے، یعنی نرم مزاج تھا ان کا۔ تو یزید نے کیا کیا، نعمان بن بشیر کو ہٹا کر کے عبید اللہ بن زیاد کو رکھ دیا۔ اب عبید اللہ بن زیاد نے سب میں اعلان کر دیا کوفہ میں کہ سب کو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے، حضرت حسین یہاں پر آ رہے ہیں، اگر کسی نے حضرت حسین کے ہاتھ پر بیعت کی تو اس کو کیا کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ اس نے یہ اعلان کر دیا۔ اب حضرت حسین جب وہاں سے نکلے کوفہ کی طرف آنے کے لیے تو اپنے بھائی کو آگے بھیجا، مسلم بن عقیل کو، کہ تم وہاں پر جاؤ، کوفہ میں سب سے پہلے جا کر دیکھو۔ اب مسلم بن عقیل جب وہاں پر تشریف لے گئے تو وہاں پر دیکھا کہ حالت ایک دم سازگار ہے، لوگ ان کے ہاتھ پر آ کر کے بیعت کرنے لگے، حالات ایک دم اچھے تھے۔ تو مسلم بن عقیل نے خط بھیجا حضرت حسین کو کہ بھائی آپ آ جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر 12,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی، یعنی حضرت حسین کے ہاتھ پر غائبانہ بیعت، تو آپ آ جاؤ۔ اب یہ خط پہنچا ان کو، اور اس کے بعد پھر یزید نے کیا کر دیا، گورنر چینج کر دیا۔ اب جیسے ہی عبید اللہ بن زیاد نے کوفہ والوں کو دھمکی دی تو سب کیا ہو گئے، پلٹ گئے، بدل گئے، یعنی اب ان کا حضرت حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے سب کیا ہو گئے، ڈر گئے، کیونکہ اس نے قتل کی دھمکی دے دیا۔ اب یہ بات پہنچا نہیں سکے مسلم بن عقیل۔ حضرت حسین تو کیا سوچ رہے کہ بھائی کوفہ والے سب میرے ساتھ ہیں، لیکن کوفہ کا نقشہ کیا ہو چکا ہے، پورا بدل چکا ہے۔ اب جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے قریب پہنچے تو ایک شاعر ملا ان کو، ان سے پوچھا کہ بھائی تم کوفہ سے آ رہے ہو، اس کا کیا حال ہے؟ تو کوفہ والوں نے، وہ شاعر نے کہا کہ بھائی دیکھو جتنے کوفہ والے ہیں، ان کا دل تمہاری طرف ہے لیکن تلوار یزید کی طرف ہے، یعنی اگر تم جائیں گے تو وہ تمہارے ساتھ تمہارا مقابلہ کریں گے اور تمہیں شہید بھی کر دیں گے، اس لیے تم یہاں سے کیا ہو جاؤ، واپس ہو جاؤ۔ مسلم بن عقیل کو عبید اللہ بن زیاد نے کیا کر دیا، ان کے جو بھائی پہلے بھیجے تھے، مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ اب حضرت حسین جب پہنچے ایک میدان میں جس کو کربلا کہا جاتا ہے، کربن و بلاؤن، کرب کہتے ہیں تکلیف کو اور بلا کہتے ہیں مصیبت کو، اس جگہ کا نام ہی تکلیف اور مصیبت ہے، کربن و بلاؤن۔ وہاں پر پہنچے تو سامنے عبید اللہ بن زیاد 1000 کا لشکر لے کر کے آ گیا، پیچھے سے حر بن یزید آ گیا۔ تو حضرت حسین نے 3 باتیں رکھی سامنے، 3 باتیں، شیعہ سنی دونوں کی کتابوں میں یہ 3 باتیں ملیں گی آپ کو۔ تو 3 باتیں رکھی سامنے کہ ایک تو میں مدینہ سے آیا، مجھے واپس مدینہ جانے دو، ایک دوسرا یہ کہ مجھے کسی کفار کے سرحد پر بھیج دو، وہاں جا کر کے میں دشمنوں سے لڑ کر کے قتل ہو جاؤں گا تو چلیں گا، تم مسلمانوں سے قتل ہونا کیا ہے، اچھا نہیں ہے، دوسری بات۔ تیسرا یہ کہ مجھے یزید کے پاس لے کر چلو، جو تمہارا ابھی خلیفہ ہے اس کے پاس لے کر چلو، میں اس سے اپنی بات کر کے اپنا معاملہ طے کروں گا۔ تو تینوں باتوں پر انہوں نے رضامندی ظاہر نہیں کی کہ ہمیں تینوں باتیں راضی نہیں ہے۔ اب انہوں نے کیا کر دیا، وہاں پر دھوکہ دے دیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا سب کے سامنے کہ میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، میں نے تمہارا کوئی ایسا بھی تو نہیں کہ میں نے تمہارا کسی کو قتل کیا تو تم مجھے قتل کرنے کے لیے آ گئے، اور بہت ساری باتیں کی۔ اب تم کو تو پتہ ہے کہ میں نواز رسول ہوں اور اہل بیت میں سے ہوں، تم مجھے شہید کریں گے، تم کہاں جائیں گے، یہ ساری تقریر کی، لیکن ان کو کیا ہے، کچھ معاملہ پیش نہیں ہوا۔ اور وہ جتنے خط بھیجے تھے ان لوگوں نے، کوفیوں نے، وہ خط ایک ایک کے پڑھ کے سنائے، دیکھو تم نے مجھے خط بھیجا تھا، تم نے مجھے خط بھیجا تھا، ایک ایک کا نام پڑھ کر کے، لیکن سب نے کیا کر دیا، برجستہ اعلان کر کے بتا دیا ٹھیک ہے ہم نے بھیجے تھے لیکن ابھی ہم کیا کر رہے ہیں، انکار کر رہے تمہارا۔ پھر اس کے بعد ان کے گھر والے، بچے، ان کی عورتیں، سب خاندان لے کے نکلے تھے، اور قتل کا، جنگ کا ارادہ تو تھا نہیں۔
اب جو ان کے گھر والے تھے وہ بھی کیا کر رہے، چلا پکار کر رہے، نوحہ کر رہے کہ ہمارا تو معاملہ کیا ہو گیا، یہ ہو گیا، اب یہ مسلمان ہمارے خلاف آ گئے۔ تو اس طرح کیا ہوا، وہاں اس جگہ پر یہ پہنچے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر والوں کو جا کر سمجھاتے تھے کہ تم اندر جاؤ اور چلا پکار مت کرو، تمہاری آواز غیر محرموں کو سنائی دے رہی، تمہاری آواز بھی نہیں جانا چاہیے باہر۔ اور یہ بھی کہنے لگے حضرت حسین کہ مجھے صحابہ اچھی رائے دے رہے تھے کہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو مت لے کر جاؤ، میں ہی کیا تھا کہ بھائی ان کو لے کر کے یہاں پر آ گیا، اس کی وجہ سے کیا ہو جی مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں ہیں، ان لوگوں نے آ کر کے کیا کیا، حملہ کیا۔ اب روایتوں میں آتا ہے کہ بھائی ان کو شہید کر دیا گیا، حضرت حسین کو، ان کے گھر والوں کو، 72 اہل بیت کو کیا کیا وہاں پر ان لوگوں نے، کوفیوں نے شہید کر دیا۔ اب یہی بلوائی لوگ ہیں جو حضرت عثمان کو بھی شہید کیا، حضرت علی کو بھی شہید کیا، اب حضرت حسین کو بھی کیا کیا، یہی لوگ ہیں یہ لوگ۔ اور اس کے بعد پھر کیا کرتے، محرم کا مہینہ آتا تو ماتم کرتے، کیوں؟ کیونکہ حضرت حسین کو شہید کیا گیا۔ مطلب کتنی بیوقوفانہ بات ہے کہ ایک طرف حضرت علی کو، حضرت عثمان کو، داماد رسول ہے، ان کو بھی شہید کرے ان لوگوں نے، اور یہاں پر حضرت حسین کو شہید کرنے والے دوسرے لوگ تھے، تو یہ بول رہے کہ بھائی ان کو شہید کرے، یعنی آدھے خاندان کو شہید کرے اور آدھے خاندان کو شہید نہیں کرے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا کرتے، ماتم کرتے، حالانکہ حضرت عثمان کو ان لوگوں نے ہی شہید کرے۔ حضرت علی کو بھی اگر دیکھیں گے تو ان کی قوم تھی، وہ ان کے ہی باپ دادا لوگ تھے۔ تو وہاں پر کیا ہو گیا، ان کا سب ہو گیا۔ پھر یزید کیا ہے، یزید خلافت پہ رہا، اور جن جن لوگوں نے ان کو قتل کرنے میں شریک تھے، سب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں عذاب دیا۔ اب اس سے ہمیں کیا سبق ملا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں تھے تو ایک نماز بھی ان کی قضا نہیں ہوئی، چھوٹنا بہت دور کی بات، ایک نماز بھی ان کی کیا ہے، یعنی ادھر سامنے 1000 کا لشکر ہے اور یہاں پر کیا ہے، تیرے برس رہے، لیکن نماز کے وقت کیا ہوتا تھا، نماز جماعت سے پڑھتے تھے، قضا نہیں ہوئی، یعنی تلوار کے سائے میں بھی ان کی نماز قضا نہیں ہوئی، اتنا اہتمام تھا نماز کا جنگ کے میدان میں۔ لیکن ہمارا حال دیکھو، تھوڑا سیزن آ گیا آم کا وغیرہ کا، جو کچھ بھی، تو ہماری نمازیں کیا ہو جا رہی، قضا ہو جا رہی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں رات کے وقت میں آ کر کے قضا نمازیں پڑھتے رہتے، یعنی لوگ تو یہ خیال کرتے ہیں کہ کتنی نوافل پڑھ رہا ہے، دن بھر کنٹینیو نوافل پڑھتے رہتا رات میں، حالانکہ اس سے پوچھا جائے تو دن بھر کی قضا نمازیں پڑھتے رہتا ہو۔ حالانکہ قضا نمازیں روزانہ اگر عادت ڈال دیں گے قضا نماز پڑھنے کی، تو یہ منافق کی علامت لکھی گئی کہ بھائی یہ منافقوں کا کام ہے کہ بھائی قضا کر دے رہے نماز۔ ایک آدھ دن اگر قضا ہو گئی، ایک آدھی نماز تو چل جائیں گا، روزانہ اہتمام سے عشاء کی ظہر کی نماز قضا ہو رہی رات میں پڑھ رہے، عصر قضا ہو جا رہی رات میں پڑھ رہے، روزانہ کا معمول بنا لیے بعض لوگ تو ایسے، روزانہ روز دیکھتا میں۔ تو کم سے کم ان واقعات سے یہ ہمارے سبق لینا چاہیے، خالی یہ واقعات پڑھ کر کے اور اس میں مجلس جمع کر کے سنا رہے اور اس کے لیے ماتم کر رہے، بھائی اس سے تم نے کیا سیکھا، ہماری زندگی میں اس واقعے سے کیا چیز آئی؟ تو یہ چیز ہمیں سیکھنا ہے کہ اتنے جنگ کے موقع پر بھی ان کی ایک بھی نماز، پورے خاندان کی، اہل بیت کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ دوسری چیز کہ بھائی ان کی مستورات کے پردے کا اہتمام، یعنی ایسے موقع پر بھی تیر برس رہے، تلوار کے سائے میں ہے، لیکن پردہ ان کا چھوٹا نہیں۔ یہ صحابہ کی کیا تھی، اہل بیت کی شان تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آدمی موبائل پہ کیا لگاتا، کور لگاتا، کیوں؟ کیونکہ حفاظت رہے۔ گاڑی کے اوپر رات میں کیا ڈالتے ہم، گاڑی ہے، کار ہے تو پردہ ڈالتے، کپڑا ڈالتے، تاکہ اس کی حفاظت رہے، کسی کی نظر نہ پڑے، محفوظ رہے۔ تو جو چیز بے پردہ تھی اس کو پردے میں رکھ دیے، یعنی جس کو ضرورت نہیں تھی، اور جس کو پردے کی ضرورت تھی وہ آوارہ کیا ہے، بازاروں میں ادھر ادھر گھوم رہی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلوائیوں نے گھیر لیا، 40 دن تک ان کو بھوکا رکھا گیا، اور سب لوگ ان کے گھر کو کیا کر لیا تھا، گھیر لیا تھا۔ تو ان کو قتل کرنے کے لیے جب آ رہے تھے تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ جیسے ہی وہ قتل کرنے کے لیے آئیں گے تو تم کیا کر لینا، کسی چیز میں میرے پیچھے چھپ جانا، اور جیسے ہی وہ قتل کرنے آئیں گے تو تم پورے چھپے رہنا، اگر کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو میں اپنے کیا کر لوں گی، بال اس کے اوپر ڈال دوں گی تاکہ ان کو محسوس نہ ہو۔ حضرت عثمان کہنے لگے کہ بھائی میں شہید ہو جاؤں یہ تو گوارا ہے، تیرے بالوں پر غیر محرم کی نظر پڑنے سے میں مر جاؤں گا یہ چلیں گا، لیکن کسی غیر محرم کی نظر تیرے بالوں پر نہ پڑے۔ اتنا اہتمام تھا ان کے بارے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک ان کی خادمہ آ کر کہنے لگی، آج تو بہت بڑا کام کر کے آئی میں نے۔ بولے کیا؟ بولے حجر اسود کو چوم کر کے آئی۔ ان کی خادمہ آ کر کہنے لگی، تو حضرت عائشہ کہنے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ثواب کو غارت کرے،
تیرے عمل کو کیا کر دے, ختم کر دے. کیا ضرورت تھی ادھر تجھے مردوں کی بھیڑ میں جانے کی؟ ٹھیک ہے حجر اسود کا ثواب اپنی جگہ, لیکن مردوں کی بھیڑ میں جانے کی تجھے کیا ضرورت تھی؟ بلکہ حضرت صفیہ کو یہ فرمایا تھا ان کے شوہر نے کہ جب تم طواف کرو تو مردوں کے پیچھے سے طواف کرنا. اتنا اہتمام تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر اور حضرت صدیق اکبر, ان کی قبر اطہر ان کے حجرے میں, حضرت عائشہ کے حجرے میں, تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر تھے اور حضرت ابو بکر میرے ابا تھے, تو میں جب اپنے کمرے میں جاتی تھی تو بنداس جاتی تھی کیونکہ میرا ابا اور میرے شوہر ہے. لیکن جب حضرت عمر کا انتقال ہوا اور وہ جب وہاں پر آئے ان کی قبر, تو میں جب بھی کمرے میں جاتی تھی تو چادر اور اپنے چہرے کو اور دوپٹہ کیا کر لیتی تھی, ڈھانپ لیتی تھی تاکہ غیر محرم ہے. اور یعنی مرنے کے بعد بھی کیا کر رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ بھائی کمرے میں جا رہی ہے تو حضرت عمر غیر محرم ہے, اس لیے کیا کرتی تھی اپنا دوپٹہ اتنا اہتمام کرتی تھی. لیکن دیکھو آج تو یہ واقعے سے یہ ہمارے لیے کیا ہے, سبق ہے کہ ایسے موقع پر بھی ان کا کیا ہے, پردے کا اہتمام جاری تھا اور پردہ کیا ہے ان کا ضائع نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا